جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صدر مملکت عارف علوی کے نام ایک دھماکہ خیز کھلے خط میں بہت سے سوال اٹھاتے ہوئے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، جنرل پرویز مشرف کے نیب کے پراسیکیوٹر، سپریم کورٹ کے جج تک پہنچنے والے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ اور حکومت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مبینہ گٹھ جوڑ کو پہلی بار ریکارڈ پر لے آئی ہیں۔ مسز سرینا عیسیٰ صدر مملکت عارف علوی کو لکھتی ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ عبدالوحید ڈوگر کو میری پراپرٹیوں کا علم ہوا تو اس نے پی ٹی آئی کے مرزا شہزاد اکبر کو لکھا۔ مسز سرینا عیسیٰ نے سوالیہ انداز میں لکھا ہے کہ عبدالوحید ڈوگر نے اپنی تحریری شکایت پر اپنے رابطے کی تفصیلات نہیں چھوڑی تھیں، لیکن پھر بھی نامعلوم موقع اور مقام پر مرزا شہزاد اکبر نے ان سے ملاقات کا دعویٰ کیا ہے، جو معلوم نہیں پھر شاید اتفاقی طور پر دو ذہنوں کا میلاپ ہو گیا ہوگا۔ مسز عیسیٰ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری زندگی میں تحقیقات شروع کر دی گئیں اور ان کو عوامی موضوع بناتے ہوئے ایک زہریلا پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ پوچھتی ہیں کہ جناب صدر، آپ نے کیوں کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا صدارتی ریفرنس کیسے عوامی ریکارڈ پر آ گیا؟ نہ آپ نے کسی سے یہ پوچھنا مناسب سمجھا کہ آخر سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں سے آج تک ان کی جائیدادوں پر سوال کیوں نہیں کیا گیا، اور آپ نے یہ بھی پوچھا نہ گوارا نہ کیا کہ کیسے یہ اخذ کر لیا گیا کہ یہ جائیدادیں میری شوہر کی ہیں۔ مسز سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ 1 سال لگا آپ کا ریفرنس اٹھا کر باہر پھینکنے میں۔ مسز سرینا عیسیٰ صدر عارف علوی کو بتاتی ہیں کہ میں بطور استاد اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی کہ اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینے سے انسان کا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اپنے خط میں مزید لکھتی ہیں، 19 جون 2020 کو صدارتی ریفرنس کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ قوتیں پھر بھی باز نہیں آئیں اور انہوں نے اب کے بار براہ راست تصادم کی راہ اپنائی۔ مسز سرینا عیسیٰ کا موقف ہے کہ راول پنڈی کے ایک مولوی مرزا افتخار الدین سے ان کے شوہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکی دے کر براہ راست للکارا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ مولوی مرزا افتخار الدین ضمانت کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور آزاد گھوم رہا ہے۔ مسز سرینا عیسیٰ نے حکومتی نیت پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا ہے، جو حکومت جھوٹے کیسز میں ضمانتیں منسوخ دکھانے کے لیے ہر وقت چوکس رہتی ہے، اس نے ملزم مولوی افتخار الدین کی نقل و حرکت محدود کرنے کی کوشش نہیں کی، اسے نفرت اگلنے اور دہشت گردی کی ترغیب دینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مجھے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اچانک ایک نوٹس موصول ہوا جس میں انسداد دہشت گردی کے جج نے از خود نوٹس لے لیا ہوا تھا کہ ملزم مولوی مرزا افتخار الدین پر دہشت گردی کی دفعات کیوں لگا دی گئیں۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے ایک وکیل کی خدمات لینے پڑی جس نے مجھے بتایا کہ جج پہلے سے جرم پر اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ یہ جرم انسداد دہشت گردی کی عدالت کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ میرے وکیل نے تحریری دلائل جمع کروائے اور بہت پرزور اصرار کیا، جبکہ دوسری طرف ملزم مولوی افتخار الدین کے وکیل نے نہ تو عدالت کا دائرہ کار چیلنج کیا، نہ عدالت سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست کی، نہ تحریری دلائل جمع کروائے اور نہ عدالت میں بحث کی، لیکن انسداد دہشت گردی کے جج نے ملزم مولوی مرزا افتخار الدین کو دہشت گردی کے الزام سے بری کر دیا۔ مسز سرینا عیسیٰ حیرت کا اظہار کرتی ہیں کہ ملزم مولوی مرزا افتخار الدین نے اعتراف کیا تھا کہ نشر کردہ ویڈیو میں تصویر اور آواز انہی کی ہے، لیکن انسداد دہشت گردی کے جج لکھتے ہیں کہ استخاذہ کا الزام ہے کہ تقریر ملزم افتخار الدین کی ہے۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ ایک ملزم دہشت گردی کی تبلیغ کرتا ہے، سپریم کورٹ کے جج کو قتل کرنے اور لاش کی نمائش وغیرہ کا کہتا ہے، لیکن استداد دہشت گردی کے جج لکھتے ہیں کہ اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں۔ تو میں حیران ہوں، اگر یہ بھی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں تو کیا ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کوئٹہ میں 70 وکلاء کا قتل عام کیا جاتا ہے اور تب تک کیس نہیں ہوتا جب تک سپریم کورٹ کے ایک جج کے کمیشن تحقیقات نہیں کرتا۔ مسز سرینا عیسیٰ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر مئی 2007 کو 50 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ فیض آباد پر دھرنا میں ایک مذہبی انتہا پسند گروہ دہشت گردی کی تبلیغ کرتا ہے اور عوام کو تشدد پر اکساتا ہے۔ ایک واقعہ جس میں صدر صاحب آپ بھی ملوث تھے، سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ وہی سپریم کورٹ کا جج جسٹس فائز عیسیٰ ان تمام واقعات پر لکھتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈٹ جانے کے عزم دکھاتا ہے۔ مسٹر سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کمیشن کی سفارشات پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ انتہائی تلخی سے کہتی ہیں کہ جناب صدر، کتنے شرم کی بات ہے، جس ملک میں ہزاروں خواتین، مرد، بچے، اساتذہ، سویلینز کو دہشت گردوں نے قتل کیا، وہ آج ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ پر ہے۔ مسز سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ ہم کوئٹہ کمیشن کی سفارشات پر تو عمل درآمد نہیں کرتے، لیکن غیر ملکی ممالک کے دباؤ پر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو کیا ایکشن ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا؟ اس لیے بھی ہمیں اب غیر ممالک کی ڈکٹیشن لینی ہوگی کہ اپنا تحفظ کرو۔ مسز سرینا عیسیٰ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے اصرار کرتی ہیں کہ وہ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کوئٹہ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد ہوتا تو کیا آج پشاور آرمی پبلک اسکول کے معصوم طلباء زندہ نہ ہوتے؟ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ سوال اٹھاتی ہیں، کیا بچ جانے والے زخمی جو عمر بھر دہشت گردی کی نفسیاتی خوف میں گزاریں گے، صرف آپ کو اپنے ساتھ تصویر کھنچوانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے زندہ بچ گئے تھے؟ مسز سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ ان کا بیان ریکارڈ کرنے والے ایف آئی اے کے اہلکار نے انہیں بتایا کہ ایف آئی اے نے ملزم مولوی مرزا افتخار الدین کے درجنوں ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس، ذرائع آمدن اور زیر استعمال موبائل فون کنیکشن کا سراغ لگا لیا ہے اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی کی گئی ہے، لیکن بعد ازاں ایف آئی اے نے استداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے یہ رپورٹ پیش کرنا مناسب نہ سمجھی۔ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ اس موقع پر انتہائی اہم بات کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا بیان ایف آئی اے کو ریکارڈ کراتے ہوئے اپنا شبہ ظاہر کیا تھا کہ ملزم مولوی افتخار الدین مرزا اور مرزا شہزاد اکبر عبدالوحید ڈوگر کے ان عناصر کے ساتھ روابط کی تحقیقات کی جائے جنہوں نے صحافی احمد نورانی پر حملہ کیا، کیونکہ عبدالوحید ڈوگر نے احمد نورانی پر حملے پر جھوٹی خبر لگائی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ان کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطہ کیا جائے، لیکن تحقیقات پر اثر انداز ہو کر ان کو سبوتاژ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اپنے خط کے سب سے دلچسپ اور انکشافات و الزامات سے بھرپور حصے کی طرف آتی ہیں اور کہتی ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے صدارتی ریفرنس رکھنے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے وہ ریفرنس میرے شوہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دکھایا۔ مسز عیسیٰ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو بتایا کہ یہ ان کی جائیدادیں نہیں، ان کی جائیدادوں سے کوئی لینا دینا نہیں، جس پر جسٹس کھوسہ کی آبزرویشن تھی۔ پھر تو یہ ریفرنس قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ الزام لگاتی ہیں، پھر کچھ ایسا ہوا یا ذہن بدلا کہ سابق چیف جسٹس آصف نے میرے شوہر کی پیٹھ کے پیچھے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا اور اس وقت کے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور خان کو
متعدد نوٹس بھجوائے اور یہ وہ انور منصور خان تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے مرزا شہزاد اکبر کو 1 نومبر 2019 کو خط لکھ کر میرے ٹیکس ریٹرن مانگے تھے، اور یوں اٹارنی جنرل اور مرزا شہزاد اکبر نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک دوسرے سے اتحاد کر لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ سابق چیف جسٹس نے ان دونوں کو بھرپور قانونی فائدہ پہنچاتے ہوئے میرے شوہر سے منی ٹریل اور فنڈ کے ذرائع پوچھے جن سے جائیدادیں خریدی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سپریم کورٹ کے اور ایک ریٹائرڈ جسٹس عظمت اللہ شیخ پر بھی الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوزات کیا۔ اپنے ریٹائرمنٹ سے 6 روز قبل بھی میرے شوہر کے خلاف ریفرنس سنا اور انتہائی اعتماد کے ساتھ جاتے جاتے فیصلہ دینا بھی یقینی بنایا۔ مسز عیسیٰ لکھتی ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس عظمت شیخ نے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ایک ایسے فیصلے پر دستخط کیے جس میں میرے شوہر کو سنے بغیر ان کے ساتھی جج نے ان کے خلاف انتہائی سخت تنقیدی زبان استعمال کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اپنے خط کے اختتامی پیراگراف میں لکھتی ہیں کہ ان کے وکیل نے بتایا ہے کہ ملزم مولوی افتخار الدین مرزا سے تحقیقات کے بغیر اس کو دہشت گردی کے الزام سے بری کرنے کا فیصلہ بآسانی کالعدم ہو سکتا ہے، لیکن میں اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ مسز سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے وہ کہ اپنے شہریوں کی جان کا تحفظ کرے، لیکن ہماری حکومت کے اعلیٰ حکام اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اپنے خط کا اختتام اس جملے پر کرتی ہیں کہ جو آج طاقت کے نشے میں چور ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کبھی نہ کبھی جواب دہ ضرور بنائے جائیں گے۔